السلام علیکم جی میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خوش و خرم اور مزے میں ہوں گے۔ اور میں چلتا ہوں آگے۔ ہمارا جو نیکسٹ مطلب ایک ہے کہ آغاز میں ہمارا مقصد، اب آغاز میں ہمارا مقصد ان تمام مستحق اور غریب بچوں کو تعلیم دلوانا ہے۔ اب مطلب باقی جو کچھ ہے ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، لیکن جو ہم نے بنیادی پہلا جو ہم نے سٹیپ لیا ہوا تھا، اور آگے بھی جو ہم پہلا جو ہم نے لیا ہوا تھا، جیسے پی نیٹ ورک کے آپ نے جو پروجیکٹس دیکھے دوسرے چینل میں، تو اس میں جتنے بھی ادارے تھے ان میں ایک جو غریب اور جو ایک مستحق بچے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک کوٹا رکھا ہوا تھا۔ اور اسی طرح سے کہ وہ مطلب ان کا ایک تعلیمی ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے، اب ذرائع کئی قسم کے ہیں، کئی کلاسز ایسی ہیں، کئی اکیڈمیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ ان کو، میں نے پہلے بھی بتایا کہ من پسند کا وہ سبجیکٹ نہیں مطلب چوز کر سکتے، من پسند کا وہ کورس نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے گھر دور ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں، فائنینشلی پرابلم ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، ان کے پاس وہ کوئی ذریعہ نہیں آنے جانے کے لیے۔ پھر اسی طرح سے وہ ایک مطلب ایک ناخواندہ مطلب رہتے ہیں۔ تو اب خواندگی کی شرح جو ہمارے ملک میں ہے وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ نیچے گری ہوئی ہے، اور یہی سبب، یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے آگے ایک ناخواندہ ہونے کی وجہ سے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود، ہم ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھتے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہیں وہ ایک پریشانیوں میں، اور ایک ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک عجیب قسم کے ایک جنگل والے ماحول کی طرح مطلب اس کی پیداوار ہو رہی ہے۔ تو ہم لوگ گلہ کرتے ہیں۔ اب ہمارا جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو ملک ہے، وہ تو پہلے ہی مطلب کئی کیٹیگریز کے لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہوا ہے۔ ہمارا کنٹری تو آلریڈی مڈل کلاس کے طبقے میں مطلب رہ رہا ہے۔ تو اب اس میں یہ کہ وہ جب خواندہ رہ جاتے ہیں تو ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری کی ساری جو عمر ہے، اپنی جو ساری کی ساری زندگی ہے، وہ اسی غریبی میں گزار دیتے ہیں۔ اب غریبی، ان پڑھ لوگ بھی ہیں کہ جو پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا کاروبار اچھا ہے، ان کا پیسہ اچھا ہے۔ اب یہ تعلیم و تربیت، آپ دیکھیں کہ تعلیم ہوتی ہے کہ کسی کو نالج دینا، تربیت ہوتی ہے کہ اس کی کسی کی پرورش کرنا۔ اب جو تعلیم و تربیت مطلب جو ہے اس میں تو فرق ہے نا۔ اب اس کی تربیت بے شک بھلے ہی اچھے فیملی میں ہوئی ہو، اور اس کی یا پھر سوسائٹی سے، یا پھر وہ پازیٹیو سوچ رکھنے والا ہے، وہ اپنی مثبت سوچ رکھنے والا ہے، مثبت سوچنے والا ہے، کریٹیو مائنڈ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے وہ تمام سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اس نے اپنے پورے کیے ہوئے ہوں، کہ جس کی وجہ سے وہ مطلب جو ہے کامیابی حاصل مطلب کر لیتا ہے۔ لیکن یہ میجورٹی میں نہیں ہے، یہ مائنورٹی میں ہے۔ میجورٹی میں موسٹلی لوگ مطلب کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، اور مائنورٹی میں ہے کہ وہ کوئی مطلب کامیابی اس طرح سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو لیکن ہم لوگ جب ایک خواندگی کی شرح کے اوپر فوکس کریں گے، کہ جس کے لیے ہمارا ایک مشن بھی ہے، ہمارا ایک ویژن بھی ہے کہ اسٹینڈ فار ایجوکیشن، اسٹینڈ فار ایجوکیشن، یہ ایک ہمارا نعرہ بھی ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی العزیز میری تو یہ خواہش ہے کہ اگر آپ سب لوگ ملتے ہیں تو آپ سب لوگ مل کے ہم لوگ جو ہیں وہ اس اسٹینڈ فار ایجوکیشن کے اوپر ایک کمپین چلائیں، ایک تحریک چلائیں، ایک موومنٹ چلائیں، کہ جس سے ہمارا جو ہے وہ یہ جو کم از کم خواندگی کی شرح ہے وہ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے کیا تھا کہ جب کفار کے لوگ پکڑے گئے تھے تو انہوں نے ان سے بولا تھا کہ تم 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پڑھائی لکھائی ضروری تھی تو انہوں نے اس کی کوئی وقت، اس کی کوئی ایک قیمت رکھی۔ تو آج کے اس دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں، کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں،
کوئی ایسا ادارہ نہیں کہ جو ایک کنیکشن بنا سکے، جو ایک غریب لوگ ہیں اور جو ایک درمیانے قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے مسئلوں کا ایک کنیکشن بنا سکیں، ایسا میں نے نہیں کبھی دیکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مطلب جو ہے وہ اب ان لوگوں کو ہم تعلیمی ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے اب ہم کریں گے کیا؟ ہم کریں گے یہ کہ ہم اپروچ کریں گے، ان علاقوں میں اپروچ کریں گے، ہم ان جگہوں پہ اپروچ کریں گے، ہم ان ایریاز پہ اپروچ کریں گے، وہاں پہ ہم لوگ سکولز بنانے کی کوشش کریں گے، وہاں پہ ہم لوگ اکیڈمیز بنانے کی کوشش کریں گے، وہاں پہ ہم لوگ ایک انوائرمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں پہ ہم لوگ مطلب اپنے جو یہ دفتر بنایا ہوگا اس کے ذریعے سے ہم لوگ مطلب جو ہے وہ کوشش کریں گے، وہاں پہ ہم لوگ اچھے لوگوں کو ہم اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں پہ ہم لوگ ایک ان لوگوں سے مطالبہ کریں گے کہ تاکہ وہ بھی ان لوگوں کا خیال کریں۔ پہلے ہم ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو جو ہے انالیسس کریں گے، سرچ کریں گے، ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے، ڈھونڈنے کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، جو ان پڑھ لوگ ہوں گے، اسی طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں گے، ایک برج کی صورت، ایک برج کا کنیکشن انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ادا کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ بھی ساتھ دیں گے، اگر ہمیں یہ کامیابی میں ہمارے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی وہی میری بات ہمیشہ کی طرح کہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا یہ دل اس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ایک دوستی والے تعلق میں جڑ جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے بس وہی ہمیشہ کی طرح کہ اس واٹس ایپ پہ آپ گروپ کو جوائن کریں، جو ہمارے آرٹیکلز آئیں گے ان آرٹیکلز کو آپ فالو کیجئے گا، جو آپ کرنا چاہیں، جس طرح سے آپ کرنا چاہیں، جیسے آپ کرنا چاہیں، جو آپ کے پاس وقت آپ کے پاس موجود ہوگا، جس انداز میں آپ کرنا چاہیں، انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو اس طرح سے ہر قسم کا وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے، وہ آپ کو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے، وہ آپ کو ایک ہر وہ اپروچ، ہر اب وہ آسانی آپ کے لیے پیدا کی جائے جو ہم لوگ کر سکتے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز یہ ہمارا اس پہ سب سے پہلا اور یہ ہمارا ہے بھی، اور باقی بھی اس معاملے میں نے مطلب جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ معرفت الہی ویلفیئر سوسائٹی نے اور آئی ایم کے وہی میں نے مطلب اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم کے میں نے اپنا نیم کا میرے مخفف ہے، تو میں اس کو پہلے چھپانا چاہتا تھا، لیکن اب میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو لیکن پھر بھی چلیں بہرحال۔ تو ایسے بچوں کے لیے اچھے اداروں کی تعلیم دلوانے کا وعدہ کیا تھا، تو تاکہ تمام بچے تعلیم یافتہ ہو کر ایک اچھے معاشرے کی تکمیل کر سکیں۔ اگر اچھے کاروبار کے لیے اچھے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے تو قائد اعظم کے فرمان کے مطابق یہ بچے قوم کا سرمایہ ہیں۔ تعلیمی خدمات میں بچوں کے لیے اسکول اور طلباء و طالبات کے لیے کالجز اور پروفیشنل کمپیوٹر کورسز کروائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بچوں مطلب تعلیمی جو خدمات ہیں اور اس میں جو بچوں کے لیے جو سکولز اور جو طلباء و طالبات ہیں ان کے لیے جو پروفیشنل کمپیوٹر کورسز وغیرہ کروائے جاتے ہیں، اس وقت 2007 میں جب جیسے وہ فرم بنائی تھی تو اس نے 2011 میں یہ ہم نے تنظیم بنائی تھی، تو اس وقت تک ہمارا صرف ایجوکیشن کے اوپر تھا اور کمپیوٹر کورسز کے اوپر تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے پروفیشنل کورسز کے اوپر تھا، اور اس کے بعد بھی مطلب ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہا اور ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو ہم اسی طرح سے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ان لوگوں کے ہر ایک گھر تک پہنچے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد کے بعد آپ کے وسیلے سے، ٹھیک ہے، مدد اللہ کی ہوگی انشاءاللہ تعالی العزیز، وسیلہ آپ لوگ بنیں گے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم لوگ یہ کامیابی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اس اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہمیں وہ کامیابی بھی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی بھی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ملے گی۔ میں نے پہلے یہ بات کہہ دی ہوئی ہے کہ الترتیب و ترغیب میں جو 2059 نمبر اس کا، کہ اس میں یہ کہا گیا کہ سب سے اچھا افضل عمل ہے کہ تم کسی کا سطر ڈھانپ دو یعنی لباس، اور تم اس کی بھوک مٹا دو اور اس کی ضرورت پوری کر دو۔ تو یہ جو ایجوکیشن ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے ایجوکیشن۔
آپ لوگ بھی اتفاق کرتے ہوں گے، ایجوکیشن کے اوپر تو ہمیں ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا ہے نا، یا تو معلم بن جاؤ یا تو متعلم بن جاؤ۔ آپ سوچیں کہ کس قدر، کہ اور کوئی روش اختیار نہ کرو، تو اور کوئی دوسری روش اختیار نہ کرو، تو یہ آپ دیکھیں کہ کس قدر زیادہ اہم یہ چیز ہے، کس قدر زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہر کسی کو یہ بہت مشکل کام لگتا ہے، ہر کسی کے ایسے جیسے وہ بے بس ہے، ہماری حکومت اس میں بے بس نظر آتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ سب کیوں، کیونکہ وہ دل سے، جو کام دل سے کیا جاتا ہے وہ کام ایک کامیابی اور منزل و مقصود تک ضرور پہنچتا ہے، اور جو دل سے کیا جانے والا کام ہو اس میں تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔